ہٹلر کے سائنسدانوں نے اس تباہ جہاز کی تیاری میں اپنی ساری کوششیں صرف کر دی تھی۔ اس جہاز کی رفتار برطانیہ کے جنگی جہازوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ ایم ایف کے نالج فیکٹری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ہٹلر نے اس جہاز پر ایک دور سے مارنے والی توپ بھی نصب کی تھی جو دشمنوں سے بہت دور افق پر ہی نمٹ سکتی تھی۔ اس جہاز پر الیکٹرانک اسکرین بھی لگی ہوئی تھی جو دشمن کے سامنے آنے سے پہلے ہی اس کی نشاندہی کر سکتی تھی، اور جہاز کا نام اسکاٹ ہارس رکھا گیا۔ اسکاٹ ہارس میں سب سے پہلی خرابی اس وقت پیدا ہوئی جب اس کا 2/3 حصہ مکمل ہو چکا تھا، اور پھر ایک دن یہ اپنے پہلو کے بل الٹ گیا جس سے 61 کارکن ہلاک اور 110 زخمی ہو گئے تھے۔ اسے سیدھا کرنے پر 3 ماہ صرف ہوئے۔ بے شمار مزدور اس کام پر لگائے گئے تھے۔ عام تاثر یہ تھا کہ یہ جہاز منحوس ہے۔ ناظرین کرام، آخر کار اسے سمندر میں اتارنے کا وقت بھی آ پہنچا۔ اعلیٰ ناز حکام ہٹلر، گورنگ، یشرف اور ڈونیٹر سبھی اپنے ہمسایوں پر ایک تباہ کن جہاز تیار کر لینے کے متعلق اپنی مہارت کا روپ ڈالنا چاہتے تھے۔ اس دن تمام نازی وہاں پر موجود تھے لیکن خود جہاز موجود نہیں تھا۔ گزشتہ رات وہ خود ہی کھلے سمندر میں اتر گیا تھا۔ گاڑی میں اترتے وقت اس نے کئی جنگی کشتیاں پیس کر رکھ دی تھی۔ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے نازیوں نے اعلان کیا کہ سمندر میں اتارنے کے خفیہ طریقے سے اعراض میں رکھنے کے لیے جہاز سے اتارنے کی رسم گزشتہ رات ہی ادا کر دی گئی تھی۔ ناظرین کرام، ہٹلر کی عظمتوں کا رکھوالا یہ جہاز بالآخر سمندر میں تیر رہا تھا۔ جب جرمنوں نے ڈانزگ فتح کر لیا تو انہوں نے ساری دنیا میں اسکارن ہارٹس کی تباہ کاریوں کی فلمیں بھیج دی، لیکن بہت کم لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ اسکارن ہارٹس نامی یہ جہاز نے جنگ کے دوران اپنے ہی 9 آدمی ہلاک کر دیے تھے۔ باقی آمد و رفت میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اس کے باوجود اسکارن ہارٹس کی بڑی توپ پھٹ گئی جس سے 12 توپچی ہلاک ہو گئے۔ اسکارن ہارٹس نے اوسلو کے محاصرے کے دوران بھی اپنی نحوست کا اعادہ کیا۔ نازی جنگی کشتیوں نے اس بد نصیب بندرگاہ پر گولے برسائے۔ اسکارن ہارٹس نے بھی خوب تباہی مچائی، لیکن جہاز میں 1 درجن جگہوں پر آگ لگ گئی اور بالآخر ایک دوسرے جہاز گنیسی نان نے اسے بحفاظت جنگ کے علاقے سے باہر نکال لیا۔ ناظرین کرام، اس جہاز کو دن کے وقت برطانوی بمباروں سے چھپنا پڑتا اور رات کو یہ آہستہ آہستہ ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوا بمشکل اپنے منزل مقصود تک پہنچتا۔ نامعلوم وجود کی بنا پر اس کا ریڈار اندھیرے میں سامنے سے آنے والے ایک بڑے سمندری جہاز کی شناخت نہ کر سکا۔ جہاز میں خطرے کا الارم تو بجا لیکن بے سود، کیونکہ چند ہی سیکنڈ بعد ٹکرانے سے جہاز تباہ ہو گیا۔ دوسرا جہاز بری طرح کیچڑ میں پھنس گیا۔ معزز ناظرین، اسکارن ہارٹس کی موقع پر ہی مرمت کر دی گئی۔ ہٹلر کی قسمت کا ستارہ غروب ہونے والا تھا۔ اس کا دوسرا دیوہیکل جنگی جہاز بسمارک سمندری اور فضائی حملوں سے تباہ ہو گیا۔ وہ ٹارپیڈو کے حملوں سے تہنشین ہو گیا تھا۔ ہٹلر کے لیے اب ایک ہی راستہ تھا، اور وہ یہ کہ اب وہ اسکارن ہارٹس کو بھی لڑائی میں جھونک دے۔ اسکارن ہارٹس سے چند 100 گز کے فاصلے پر ایک جہاز کھڑا تھا جس کا انجن جام ہو چکا تھا۔ چند منٹوں کے بعد عقب سے برطانوی بیڑا نمودار ہوا اور پوری رفتار سے اپنے نشانے کی طرف بڑھنے لگا۔ اسکارن ہارٹس برطانوی بیڑے کی نسبت تیز تھا، چنانچہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، لیکن برطانوی کمانڈر نے 16,000 گز کے فاصلے سے اسکارن ہارٹس کو نشانہ بنایا
ہزاروں ٹن کی گولہ باری سے جہاز ڈگمگانے لگا۔ کے بعد کئی گولے جہاز پر آ لگے، جس سے یہ جہاز سمندر کی تہ میں بیٹھ گیا۔ جہاز کا زیادہ تر عملہ منجمد پانی میں ہی مر گیا۔ صرف 2 آدمی بمشکل ربڑ کی نازک سی کشتی میں ساحل پر پہنچنے میں کامیاب ہو سکے، لیکن اس منحوس جہاز کا اثر ان 2 بچنے والے آدمیوں پر بھی پڑ گیا تھا۔ یہ دونوں آدمی 2 ماہ بعد تیل گرم کرنے والے ہیٹر پھٹنے سے ہلاک ہو گئے۔ وہ برطانیہ کی گرفت سے تو بچ نکلے تھے، لیکن سمندر کی شدید لہروں نے بھی ان سے کچھ تعرض نہ کیا تھا، اور اسٹارم ہارٹس کی نحوست سے انہیں کوئی بھی نہ بچا سکا۔